کہ شریعت نے اور اسلام نے کہا ہے کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے گھر کا کام کرنا. صحیح. لیکن مجبور کرنا اور میری اماں کے پیر بھی دبانا ہے. صحیح. صحیح ہے. لڑکے میں کوالٹی ہے ایمان ہو. صحیح ہے. لڑکی میں بھی ایمان کے جوہر پایا. اور دوسری چیز ہے لڑکی کے اندر عفت، پاکیزگی، اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لینے کے لیے بھی دعوت دی جا رہی. صحیح. اسلام کہہ رہا ہے یہ اصول کے خلاف ہے. اب یہ دبے پاؤں جو آ رہی ہے میوزک، وہ آ رہی ہے منقبت کی شکل سے. تو امام زمانہ کو اگر مدعو کرنا ہے، میزبان بنانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام ویورز کا العصر میڈیا کے اس براڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں، اور آج آپ کے درمیان ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس براڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ موجود ہیں، کہ جنہوں نے وقت نکالا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آج کا ہمارا موضوع ہے شادی خانہ آبادی، یعنی پریکٹیکل لائف میں شادی کی اہمیت اور دین اسلام میں شادی کا کیا مقام ہے اور شادی کی کیا اہمیت ہے. اس موضوع کو لے کر کے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اسی سے متعلق اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے درمیان گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے برادر بزرگ مولانا رضا حسین صاحب کا اس پوڈ کاسٹ میں شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا، جیسے کہ آج کے زمانے میں اور آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے موضوعات ہیں اور بہت سارے ٹاپک ہیں کہ جو اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، تو آج ہمارے معاشرے میں جس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں، انہی مسائل میں ایک مسئلہ شادی کا ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دین اسلام میں شادی کی کیا اہمیت ہے اور کس عمر میں ہمیں شادی کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ نے موضوع چھیڑا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے اور ہماری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. ارشاد رب الحق وَانْكُحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تم ان کا نکاح کرو، اور تمہارے جو غلام ہیں اور جو تمہاری لونیاں ہیں، جو گھر میں کام کرنے والیاں تھیں، جو کنیزیں ہوتی جی وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرو. صحیح. اور اگر یہ فقیر بھی ہوں گے تو پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے غنی فضل کر و کرم سے ان کو غنی کر دے. بے شک. جی. تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے شادی کی طرف ہم نے اور آپ کو ترغیب دی ہے، اور ہم نے اور آپ کو اس طرف دعوت دی ہے. معاشرے کو گناہ سے بچانے کے لیے اور نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے پروردگار عالم نے ایک جائز جو طریقہ ہوتا ہے اس کو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا ہے. تو اگر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا، اور ہمارے ویورز بھی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی کے فائدے کیا ہیں، انسان جب شادی کر لیتا ہے تو کیا چینجز، کیا فرق آتے ہیں اس کی زندگی میں. جی. دیکھیے، شادی کے فائدے تو ہزاروں. جی. صحیح ہے، ہزاروں فائدے. بے شک. سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ انسان تمام حرام کاریوں سے بچ کر عبادت کی زندگی کے اندر. واہ سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. سوچئے، اب اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے اندر آیا ہے شادی شدہ کی ایک رکعت بالکل اور بغیر شادی شدہ کی 70 رکعت اس سے افضل ہے اس کی کہ جو ایک رکعت پڑھے. بالکل ایک رکعت. اندازہ لگائیے. اور جو شادی کرتا ہے پروردگار عالم اس کے نصف دین کی تو خود حفاظت. واہ سبحان اللہ. نصف دین کے لیے اس کو خود کوشاں ہونا چاہیے، اس کے لیے اور بالکل. کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ظاہری فائدہ. جی. اس لیے ہم کو یہاں کے اوپر جو ہے جو شادی کے فائدے ہیں، اور شادی کے فائدے کے لیے آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج معاشرہ گناہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، کی طرف جا رہا ہے، زنا کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، فراہم آسان، ذلت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، خواری کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا اگر اسلام کے ان اصولوں کے اوپر کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جی، اگر پوری دنیا کے اندر عائد ہو جائیں تو یہ جو معاشرہ اور یہ جو نسل انسانی خراب ہو رہی ہے گناہ کے ذریعے سے، بالکل اس کو بچایا جا سکتا ہے. نوجوانوں کو گمراہی سے بچایا جا سکتا ہے. جی، نوجوانوں کو جو ہے
ایک وہ راہ بتائی جا سکتی ہے کہ جس سے ان کی دنیا و آخرت کی سعادتوں کو حاصل کر لیا جا سکتا ہے، اور گناہوں سے اپنے کو بچا کے ایک پاکیزہ زندگی، ایک طاہر زندگی وہ آگے گزار سبحان اللہ۔ قبلہ میں آپ کی بات میں ایک چیز اور اضافہ کروں گا کہ بہار الانوار میں ایک روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان شادی کرتا ہے تو اس وقت شیطان چیخ مارتا ہے کہ ہائے بربادی، بالکل یعنی کیونکہ ایک شادی شدہ انسان جب شادی کر لیتا ہے تو اپنے ایمان کو بھی بچا لیتا ہے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ بے شک یہ تو یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے ہر انسان اپنے لائف کے اسٹرگل میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے اور ترقی اور کامیابی چاہتا ہے، تو اس میں وہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ شادی میں تاخیر کر دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، شادی کی جیسے عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہیں گے، دیکھیے شادی کے لیے جو عمر ہے وہ ہمیں جو قرآن اور حدیث کی روح اور امام معصومین کی زندگی سے ملتا ہے۔ شرعی لحاظ سے تو لڑکی 9 سال کے بعد بالغ ہو جاتی ہے، صحیح، اور شرعی لحاظ سے لڑکا تو 15 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے۔ آپ پچھلی زندگیوں کو ہماری دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ شادی کے لیے تو یہاں کے اوپر اگر وہ لوگ جو ہے قابل ہو جائیں، بھئی عرب کے اندر 9 سال کی جو لڑکی ہوتی کافی جوان ہو جائے، جوان اس کو مانا جاتا ہے، بالکل اور لڑکا اگر 15 سال کا ہے تو بہت ہوا، بالکل جوان، صحیح ہے، صحیح مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے وہاں کے لحاظ سے یہ عمر بتائی ہے، اور سب کے لیے بتائی ہے، اب یہ صحیح، کہتے ہیں سب کے لیے بتائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہمارے ہی معاشرے کے اندر جی ہمارے آبا و اجداد کتنی جلدی شادیاں بیٹوں کی، بچوں کی کر کیا لیتے کرتے تھے، بالکل صحیح ہے، کرتے تھے نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکا جہاں 20-22 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، کیونکہ ہماری جوائنٹ فیملی کا تصور پایا جاتا تھا۔ بالکل ایسے، جب جوان فیملی، اس کا جوائنٹ فیملی کا تصور پایا جاتا تھا، تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ سارے خرچوں کو اٹھاتا تھا، بالکل اسی کے اندر 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے، گھر کے اندر ایک ہنڈیا بنتی تھی، گھر کے اندر ایک کھانا بنتا تھا۔ ہمارے دادا کے زمانے کا ظرف موجود ہے، جی جی، دیگچی موجود ہے ہمارے گھر کے اندر، سب ایک کہ ساتھ بیٹھ سب کھا، ایک ساتھ کھانا بنتا تھا، ان کے چاروں بیٹے اور بیٹیاں، سب کا کھانا ایک ظرف کے اندر بنتا تھا، اور ظرف کے بننے کے بعد انہی نے سب کی شادیاں کی، اور شادیاں کرنے کے بعد کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ایک دسترخوان پر تمام بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، بہویں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، واہ، باپ بھی بیٹھا ہو، اور باپ کے ساتھ اور ان کی وہ بھی بیٹھی ہوئی ہو، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہو، صحیح صحیح ہے، صحیح، تو کتنا وہ جنت کا سما ہوتا ہے کہ جب وہ سفرہ اور دسترخوان سبحان ہے۔ اللہ، تو یہاں کے اوپر جو تصور ہے وہ 15 سال لڑکا 9، لیکن ہاں اگر وہاں کے اوپر ابھی اب اس قابل نہیں ہوا ہے، ابھی جاب نہیں لگی ہے یا وہ نہیں لگی، تو تھوڑا سا دیر کرنے میں کوئی نہیں، اس کے اندر ممانعت ہے کہ دیر ہو رہی ہے، کہ لڑکا 20 سال کا ہو گیا یا 25 سال کا ہو گیا، کوئی لیکن حد سے زیادہ تاخیر کرنا کہ لڑکا جو ہے اب اس کے بعد ڈاکٹر بن جائے، لڑکا جو ہے جج بن جائے، اور وہ صاحب جو ہے بالکل کامل مولانا بن جائے، تو یہ تصور نہیں پیش کیا ہے۔ اور قبلہ ایک بات یہ جو یہاں پہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مولانا ابھی میرا بیٹا اس لائق نہیں ہوا، یعنی عمر کے اعتبار سے اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، لیکن شاید وہ کہا جاتا ہے کہ مالی اعتبار سے مستطیع نہیں ہوا ہے یا مالدار نہیں ہوا ہے کہ وہ خرچے اٹھا پائے، صحیح جیسا کہ آپ نے ابتدا کی تھی اپنی تقریر کی قرآن کی آیت سے کہ خداوند متعال وعدہ کر رہا ہے کہ من فضل، یعنی اگر فقیر ہوگا تو خداوند متعال اپنے فضل سے اس وہ کو مستغنی کرے گا، کوشش وہ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ پہلے لڑکے کہاں کمانے لگتے تھے، بالکل صحیح ہے کہ باپ کماتا تھا، بچے اس کے ہیلپر ہوتے تھے، بالکل صحیح ہے، یا تو اس کے ساتھ کام کرنے کا تصور تھا باپ کے ساتھ، یا وہ کہیں چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، لا کے باپ کے ہاتھ میں اپنی پونجی دیتے تھے بالکل ایسے ہی کہ تھے، ہم نے یہ کمایا، اور باپ ان کا چلاتا تھا خرچہ، واہ، صحیح ہے، 2 بہویں ہوں، دو بیٹے ہوں، سب کو چلاتا تھا خرچہ، آرام سے اس کے اندر خرچہ چلتا تھا۔ اللہ نے برکت جو دی ہے وہ ایک ساتھ میں ایک ساتھ دی ہے، صحیح ہے، اور ساتھ میں قبلہ یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں لوگ شادی کرتے ہیں پھر اولاد کے پیدا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر جلدی شادی ہو گئی اور جلدی بچے ہو گئے تو خرچ زیادہ اور ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جائیں گی، تو میں چاہوں گا کہ اس سے متعلق بھی اگر آپ کچھ اشارہ کر دیں۔ دیکھیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے بے ہیں، شک، صحیح ہے، آپ سب سے پہلے سوچیں کہ آپ کے رزق کا ضامن کون تھا، بے شک، صحیح ہے، کھانے کہ والا آپ کون؟ کے رزق کا ضامن کون تھا، بے شک، یہ اور کر رہے ہیں، یہ شعبہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، میرا رزق قدم ہمارا، کام ہے، آپ کا ہمارا کام ہے محنت محنت کرنا، کرنا، بے صحیح شک، کرنا، صحیح ہے، صحیح ہے، جب رسول آئے، رسول کے بعد مولا علی آئے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا تمہاری پراپرٹی کتنی ہے، واہ، صحیح ہے،
تمہارے کے پاس کیا کیا ہے، بھی کما کیا رہے ہو، بینک بیلنس تمہارا کیسا کیا ہے. انہی نے یہ دیکھا کہ لڑکا ایمان میں اس درجے پر پایا جاتا ہے، کامل الایمان ہے، دوسرا محنت کش ہے، جو دوسروں کے باغ میں بھی کام کر لیتا ہے. ہم اگر یہی کو تصور کسوٹی لے لیں کہ لڑکا اگر ایماندار ہے اور اگر لڑکے کے اندر محنت پائی جاتی ہے اور وہ خود جفا کش ہے تو وہ لڑکی کو بھی کھلا لے گا اور بچوں کو بھی لیتے جائے گا. لیکن اگر اس میں ایمان ہی نہیں پایا جاتا ہے، سست ہے اور اس طرح کا ہے، محنت ہی نہیں کرنا چاہتا، تو جب ایمان نہیں تو سب چیزیں خود بخود غائب ہو جائے گی. اگر آپ کی بات سے ایک سوال ذہن میں اور آیا ہے کہ یہ جو معیار ہوتا ہے شادی کا، اس میں لڑکی اور لڑکے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ایک لڑکے میں کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے اور ایک لڑکی میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیے کہ روایات جو بتا رہی ہیں ہم کو، سیرت معصومین جو ہمیں بتا رہی ہے، وہ ظاہر ہے وہ ہم کو بتا رہی ہے کہ جو لڑکے میں کوالٹی ہے ایمان ہو. صحیح ہے. ایمان دیکھیے بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے. لڑکے میں بھی ایمان کے جوہر پائے جانا چاہیے ہیں، لڑکی میں بھی ایمان کے جوہر پائے. ایمان سے متعلق یہاں پہ ایمان سے مراد ہے دیندار. صحیح ہے. مذہبی مذہبی ہو، دیندار ہو، یعنی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، حرام حلال کی پہچان رکھتا ہو. صحیح ہے. سب کچھ ایمانداری کے اندر آ گیا. صحیح ہے. تو ایماندار ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ لڑکا محنت کش ہو، اور دوسری چیز ہے لڑکی کے اندر عفت، پاکیزگی، اچھا اخلاق، اچھا کردار، پاک دامن، یہ صفات پائی جانا چاہیے ہے، اور اخلاق پایا جانا چاہیے. اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لینے کے لیے بھی دعوت دی جا رہی. صحیح ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے زمانے میں انہی نے نہ لڑکے کو دیکھا نہ انہی نے لڑکی کو دیکھا. صحیح ہے. جو ماں باپ نے کہہ دیا وہاں شادی ہو جایا کرتی ہی. صحیح ہے. لیکن اسلام کہہ رہا ہے یہ اصول کے خلاف ہے. آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہم اچھی طرح وہ ان سے گفتگو کر لیں، وہ ان سے گفتگو کر لیں، وہ ان کے اخلاق کو دیکھ لیں، وہ ان کے اخلاق کو دیکھ لیں. صحیح ہے. چند بار اگر بیٹھیں گے اٹھیں گے ساتھ میں اور ساتھ میں جو ہے آشنائی ہو جائے گی. صحیح. اور آج کے زمانے میں آشنائی پیدا کرنے کے لیے کتنی گوزیں ہیں، کتنے مراحل پائے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اس میں ایمان پایا جائے، اس کے اندر جو ہے اخلاق پایا جائے، اس کے اندر کردار پایا جائے، اس کے اندر جو ہے خدا کا خوف پایا جائے. صحیح ہے. ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ لڑکی کو پاک دامن ہونا چاہیے اور عفت ہونا چاہیے اس کے اندر، اسی طریقے سے لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے. لیکن اب جو معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکے کی سیلری دیکھی جاتی ہے اور طے کیا جاتا ہے، اور لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے سیلری کا اگر اس معنی میں دیکھا جاتا ہے کہ صرف اور صرف مادیات کہ اس کی بہت بڑی تنخواہ ہو، بینک بیلنس ہو، کم سے کم لاکھ 1.5 کماتا ہو، صحیح غلط ہے. اس طرح سے اس حد تک دیکھنا غلط ہے. لڑکا اتنا کماتا ہو کہ اپنا اور اپنے بیوی کا خرچہ اٹھا سکے. صحیح ہے. تاکہ اس کی ضروریات کو پورا کر سکے. اور لڑکی کے اندر جو ہے یہ پایا جانا چاہیے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لڑکی کے اندر صرف اگر خوبصورتی لیں گے تو حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ جب تم خوبصورتی کے پیچھے صرف دوڑو گے اور خوبصورتی کے لیے تمہیں نہ خوبصورتی ملے گی اور نہ وہ کردار ملے گا. اچھا قبلہ یہ آج کے زمانے میں کیونکہ خواتین کہتی ہیں اور اکثر سوال بھی کرتی ہیں کہ بھائی ہم جب شوہر کے گھر جاتے ہیں شادی ہو کر کے تو ہماری ذمہ داری کچھ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اور اسلام نے کہا ہے کہ عورت کی ذمہ داری نہیں گھر کا کام کرنا. صحیح ہے. دیکھیے اس کا تصور یہاں کے اوپر اسلام نے ایسے پیش کیا ہے کہ جب سے لڑکی شادی ہو کر آئی ہے، صحیح ہے، وہ آئی ہے تو آپ اس کو زبردستی کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. صحیح. آپ کا کردار ایسا ہو کہ وہ خود گھر کے تمام کاموں کو جو وہاں کے بند انجام دے سکتے. صحیح. لیکن مجبور کرنا کہ میرے ابا کے بھی کپڑے تمہیں دھونا ہے، صحیح ہے، اور میری اماں کے پیر بھی دبانا ہے، صحیح ہے، اور وہاں پر جا کے جو ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ اس نے اخلاق ہے، اس نے اخلاق کر دے کہ جو کام کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، خود اپنی مرضی سے کر رہی ہے. لڑکی یہاں پر آئے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بیٹی آئی ہے، بے شک بیٹی کے ساتھ جو ویوہار ہوتا ہے ماں کا اس صورت سے اس کو انجام دینا چاہیے. اور جو بیٹی آئی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم 2 ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہ بھی میرے باپ ہیں، یہ میری ماں ہے. ہم کو حسن اخلاق سے ایک دوسرے سے گھر کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. شہزادی کونین نے کس صورت سے اپنے اخلاق اور پیش کردار سے ایسا پیش کیا کہ جب مولا علی کے ساتھ 3 دن کے بعد دوڑ کر آئیں تو رسول نے پوچھا اے علی تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں
مددگار۔ واہ سبحان اللہ۔ قبلہ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بہت ہی جلدی سے اور تیزی سے وقت گزر رہا ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہر کیا ہے اور مہر کتنا ہونا چاہیے اس زمانے میں؟ مہر کی یعنی کیا حیثیت ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اب یہ اس سے سبھی دو چار ہے آج پر لفظ مہر جو ہے، اور یہ ہے عورت سے جس سے آپ شادی کر رہے ہیں، ایک طریقے سے آپ اس کو ایک تحفہ دے رہے ہیں۔ صحیح صحیح ہے، اس کے بدلے میں وہ سب کچھ قربان کر رہی ہے آپ، صحیح صحیح تو اس کی اسلام نے قیمت کو رکھا ہے بطور تحفہ۔ صحیح صحیح ہے، بطور تحفہ وہ دیا جاتا ہے، اس کا آگے ہے، اور جو واجب ہے، جس کا دینا بھی واجب ہے، بغیر مہر کے شادی ہی نہیں ہے۔ صحیح لیکن اب یہ کہ کتنا دیا جائے، کتنا نہ دیا جائے، صحیح صحیح ہے، بات یہ رہ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے حسب حیثیت۔ بالکل رسول نے یہی تو پوچھا، یا تمہارے پاس کیا ہے؟ ہے، بالکل ایسا صحیح ہے، پوچھا سوال۔ تو نے کہا کہ ایک زرا ہے، تو نے کہا کہ زرا کا تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، صحیح کیونکہ باقیوں کی تو پیچھا نہیں کرو گے، تو جاؤ اپنی زرا کو۔ تو وہ زرا کو آپ نے بیچا اور اس سے آپ نے مہر کو تہیہ کیا، جتنا تھا، جو 500 درہم بنتے ہیں جا کر، 500 یعنی چاندی کے سکے۔ 500 چاندی کے سکے اس زمانے کے حساب سے بنتے۔ صحیح ہے، اب وہ جو 500 سکے ہیں، اسی میں سب چیزوں کو تہیہ بھی کیا گیا۔ اسے اس زمانے میں قبلہ ان کی صحیح۔ قیمت کیا ہوگی؟ اب اس زمانے میں جو ایک چیز کو وہ بھی ڈاؤٹ کو دور کر دے جی کہ اکثر شادیوں میں جانا ہوتا ہے، تو جب کہتے ہیں کہ مہر کیا ہوگا آپ لوگ کا، تو وہ لوگ کہتے ہیں وہ شرعی باندھی ہے، شرعی باندھی ہے جی اور جب شرعی کہتے ہیں جی تو ہم کہتے جب پوچھتے ہیں کہ بھئی شرعی کی مراد آپ کی کیا ہے، کیا ہے؟ 14,000 ہاں، 14,000۔ عام تو طور یہ ذہن سے عوام کو نکال دینا چاہیے اپنے، یہ مہر فاطمی نہیں ہے، جی یہ شرعی نہیں ہے جو آپ صحیح صحیح۔ وہی ہے کہ جو آپ دونوں کے اندر مفاہمت ہو جائے۔ اچھا یہ آپ 14,000 جو کہتے ہیں اس جی کا کیا معیار؟ یہ وہ تبرکاً 14 معصومین کی طرف یہ منسوب کر سے صحیح اس کو بنا دیا گیا۔ میرے فاطمی وہی 500 درہم ہے جو چاندی کے تھے، جو آج کل 1 کلو کچھ گرام جا کر بنتا ہے، صحیح جو ہر زمانے کی قیمت کے حساب سے چاندی کی جو قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ آج کل چاندی کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، تو 1 لاکھ سے اوپر پہنچ جاتا ہے، 1 لاکھ کچھ، 1 لاکھ اس کو اگر کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا 500 درہم ہوتے ہیں، صحیح 1 کلو کچھ گرام بنتے ہیں جا کر۔ اس کو آپ اپنے موبائل میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کو ملا سکتے ہیں کتنے بنتے ہیں۔ لہٰذا میرا یہ کہنا یہ ہے کہ صرف لڑکے کی کیا آمدنی ہے جی اور دینے کی وہ نیت رکھتا ہو، صحیح اور اگر اسی وقت دے دے شادی سے پہلے تو یہ بہتر ہوگا۔ صحیح لہٰذا یہ یہاں کے اوپر کوئی معین نہیں کیا گیا کہ اتنا ہی دینا ہے، جتنا ایک دوسرے میں لڑکا اور لڑکی راضی ہو جائیں وہی مہر ہوتا ہے، اور اس کو پہلے ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے، اور اس کی طرف تاکید ہے۔ لہٰذا اس کی مہر کی طرف اس کو 14,000 کو شرعی نہ کہا جائے، بلکہ یہ اخلاقی طور کے اوپر جو باندھا گیا ہے، صحیح بلکہ اس رسم کو ہم کو توڑنا صحیح۔ جیسا قبلہ آپ نے مہر کے اوپر بیان فرمایا، تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مہر لکھوا تو لیتے ہیں لیکن مہر کو ادا نہیں کرتے۔ لیکن اب دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ شادی میں جو خرچے کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فضول خرچی۔ فضول خرچی، ان کو شادی میں شامل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شادیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، صحیح صحیح۔ اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ عام آدمی کا شادی کرنا بہرحال بڑا سخت ہے اور لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے۔ تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اسلام کی تمام چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی مستحبات ہیں، جی یہ شریعت سہلا ہے، اور اس سے آسان کوئی اور امر نہیں ہے۔ صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، رسول نے عمل کر کے، اہل بیت علیہ السلام نے عمل کر کے، شادی ایک بہت آسان عمل تھا، صحیح جس کو ہم نے اپنے لیے اتنا سخت بنا لیا کر دیا کہ جس کے اندر میرج ہال کا بک کرانا، جس کے اندر ہزاروں آدمی کو بلانا، جس کے اندر یہ کرنا، اپنے کو زیر بار ڈالنا، قرض لے لے کر شادی کرنا، یہ خود ہم نے اپنے کو زیر بار ڈال کر اپنے لیے ایک مصیبت کو مول لے لیا۔ اچھا یہ قبلہ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ قطع کلامی کے لیے، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم بارات لے کے جائیں تو ہمارے مہمانوں کا اچھا استقبال ہو، جی جی یہ اچھا میرج ہال ہو، تو کیا یہ ڈیمانڈ میں شمار کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ایک طریقے کی ڈیمانڈ ہی ہوگی۔ جی لہٰذا میں خلاصہ یہ عرض کر دوں کہ لہٰذا آپ شادی کے اندر کوشش کیجئے کہ سیرت رسول کو، سیرت ائمہ معصومین کو فراموش نہ کیجئے، شادی کو آسان بنائیے، صحیح ہے، کم سے لوگوں کو بلائیے۔ کیا پہلے شادیاں ہوتی تھی، جی 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 جتنی بھی بزرگ ہمارے شادیاں ہوئی، ہم نے تو یہی دیکھا ہے، چائے پلا دی جاتی تھی، اور بہت آگے بڑھا تو اس کے ساتھ شربال کر دی گئی۔ آج 8-10 رنگ کے کھانے ہوتے ہیں، کھانے کا ویسٹیج ہوتا ہے، پھینکا جاتا ہے، صحیح اور اس شادیوں کا اثر غریب ماں باپ کے اوپر پڑتا ہے جا کے۔
وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم شادی کیسے کریں، کس انداز سے کریں۔ لہٰذا بہت سے لوگ کڑ کے یا قرض لے لے کے مر جاتے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ سیرت علی اور سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہمارے لیے جو ہے نمونہ عمل ہے۔ اس کے اوپر اگر شادیاں ہوں گی، آسان ہوں گی، بابرکت ہوں گی، رحمت والی ہوں گی۔ سرور کائنات جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، انہی نے رحمت کے لیے تمام راستوں کو بنایا۔ ہمیں اور فاطمہ زہرا مولا کائنات کی روش کے اوپر، طریقے کے اوپر، سنت کے اوپر عمل کر کے اپنی شادیوں کو آسان سے آسان بنانے کی طرف کوشش کرنا۔ جیسا کہ قبلہ آپ نے عرض کیا کہ یہ چیزیں کہنا کہ بھائی میرج ہال ہونا چاہیے یا مہمانوں کا استقبال ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے 300 لوگ ہوں گے یا 500 لوگ ہوں گے۔ اب ایک عام آدمی کے لیے 500 لوگوں کا کھانا مینج کرنا یہ بھی شرائط میں آتا ہے کہ شرط رکھنا؟ نہیں، یہ شرط رکھنا غلط ہے۔ اس سے جو ہے وہ لوگ زیر بار ہوتے ہیں۔ اس کی شرط رکھنا غلط ہے۔ وہ جتنا قبول کر لے خوشی سے، وہ بھی کہ آپ 50 آدمی لائیے گا، 60 آدمی لائیے گا، 100 آدمی لائیے گا، تو ان کے اعتبار سے آپ کو ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ پہلے سے لڑکے والے جو ہیں انتظام اس کا خود کرائیں۔ صحیح ہے، اس کا انتظام خود کرائیں۔ آپ پہلے سے انتظام کرا دیجئے کھانے پینے کا، اور اس کے بعد 1000 آدمی آپ لے جائیے۔ لڑکی والوں کے اوپر یہ زبردستی کرنا یہ غلط ہے، اور یہ شرعی نگاہ سے نقطہ نظر سے صحیح نہیں۔ اچھا قبلہ، میں نے پہلے آپ سے مہر سے متعلق سوال کیا تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، وہ چیز رہ گئی تھی تو میں چاہتا ہوں اس کو کنٹینیو کر لوں، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی مہر کتنا ہونا چاہیے، اور یہ مہر بتائے گا کون؟ بھائی لڑکی بتائے گی خود، لڑکی کے والد بتائیں گے، یا لڑکی کی ماں بتائے گی؟ صحیح ہے۔ دیکھیے، اگر نہیں معلوم ہے مہر کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں باپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، ماں سے یا دوستوں سے یا کسی سے بھی اس کی ڈیفریشن اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ حق ہوتا ہے مہر، لڑکی کا حق ہے جی، لیکن یہ کہنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی لڑکی کی ماں سے پوچھا جائے، جی جی جی، جتنا اماں کا بندھا ہے اس سے دگنا باندھا جائے، یہ غلط ہے کنسپٹ۔ صحیح، یہ کنسپٹ غلط، بلکہ لڑکی کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہماری شادی کے وقت ہم کو دیا جاتا ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے، اس کا حق ہے بتانا۔ یعنی دونوں طرف سے خیال ہونا چاہیے، لڑکے کی طرف سے بھی خیال ہونا چاہیے اور لڑکی کی طرف سے بھی خیال۔ لڑکی کی خیر اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا وہ ادا کر سکے، کیونکہ یہ واجب ہے، اس کی ادائیگی ہے۔ کہہ تو دیا کہ باندھ دیے 5 لاکھ، سو وہ لڑکا 5 لاکھ کا جانتا ہی نہیں، 5 لاکھ کمائے، 5 لاکھ تو کیسے دے گا؟ اتنا مہر ہونا چاہیے کہ جس کو ادا کرنے کے اندر آسانی ہو، اور جو وہ اگر اس کو دے تو خوشی خوشی دے سکے، صحیح، اور لڑکی اسے خوشی خوشی قبول کرے۔ اور قبلہ یہ سوال بہت اہم بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال ہمارے ویورز تک پہنچے، کہ اس زمانے میں جب شادی ہوتی ہے یا شادی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو فضول خرچی بہت ہے ہماری شادی میں، اور فضول کی چیزیں ہماری شادی میں شامل کر دی گئی ہیں، تو یہ کیا اسراف میں شمار کی جاتی ہیں؟ بالکل، یہ تو آپ کے سامنے بالکل فضول کا لفظ ہی بتا رہا ہے جی کہ یہ ایکسٹرا صحیح برڈن ہے، جی، اور یہ فضول خرچ مثال کے طور کے اوپر یہ وہاں کے اوپر جو ہے آپ شادی جہاں پر کر رہے ہیں، صحیح ہے، جی، اب آپ اس میرج ہال کے اندر کر رہے ہیں کہ جو آپ کے استطاعت سے زیادہ ہے، فضول خرچی میں آ جائے گا۔ صحیح، کھانا آپ 2 کا کر سکتے ہیں، صحیح ہے، آپ نے ایک نمکین کر دیا، ایک میٹھا کر دیا، کافی ہے بس۔ صحیح، آپ اس میں 7 رنگ کا کر رہے ہیں، کھانا ویسٹ ہو رہا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ لائٹنگ کتنی ہونا چاہیے، حد سے زیادہ ہو رہی ہے، جس کو آپ زیر بار آ رہے ہیں، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ وہ جو آج کل چلا ہے اسٹارٹر والا مسئلہ، وہ کئی رنگ کا ہو رہا جاتا ہے، دیکھا جا رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تو فضول خرچی کو اسلام نے منع کیا ہے، اور فضول خرچ کروانے والوں کو پروردگار عالم نے شیطان کا دوست کہا، اور قرآن کی آیت بھی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک۔ تو قبلہ یہ تو بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے کہ بھائی یہ فضول خرچی جو ہے وہ اسراف میں شمار کی جاتی ہے، گناہ ہے کبیرہ میں سے ہے کہ غذا کا اسراف کرنا، اس کو پھینکنا۔ اچھا ایک آخری سوال جو واقعاً بہت ہی لازمی اور ضروری ہے، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی شادیوں میں میوزک ہوتی تھی یا گانا بجانا ہوتا تھا، لیکن علماء نے اتحاد کیا، اور اتحاد کر کے بہرحال یکجہتی کر کے یہ فیصلہ لیا کہ جہاں بھی میوزک یا بے حجابی ہوگی یا گانا بجانا ہوگا وہاں نکاح نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دوبارہ وہ چیزیں آ رہی ہیں جی شادیوں میں۔ جی، چپکے دبے پاؤں۔ پہلے تو ظاہر ہے کہ اس کا بہت مسئلہ بن گیا تھا میوزک کا، ہر جگہ کے اوپر یہ مسئلہ تھا، جیسا آپ نے کیا۔ دھیرے دھیرے علماء نے اپنے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کیا،
وہ چیز تو ختم ہو گئی کہ جو لاؤڈ اسپیکر لگتے تھے 4 دن پہلے 8 دن پہلے. اب یہ دبے پاؤ جو آ رہی ہے میوزک، وہ آ رہی ہے منقبت کی شکل میں، قصائد کی شکل میں. صحیح علی کے ساتھ سے زہرا کی شادی رہی ہے، اب اس کے اندر بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک کو دھیرے دھیرے، قصیدوں کے ساتھ. تو اس کو پہلے ہم کو فکری لحاظ سے صحیح سمجھنا ہوگا کہ کون سا یہاں کے اوپر جائز ہے، کون سا جائز نہیں ہے. صحیح جو میوزک لیل و لاب سے مشابہ ہے، اس سے اہل دنیا سے مشابہ ہے، وہ تو حرام ہے. حرام ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کرنا واجب ہے. صحیح لہٰذا نوجوانوں سے اور ان کے گھر والوں سے میں گزارش کرتا ہوں ان چیزوں کو نہ لائیں. نہ لائیں. یہ اب آپ تھوڑا تھوڑا سا لائیں گے، وہ دکھا کے قصائد کی شکل میں، منقبت کی شکل میں، تو کل یہ ایک رسم بن جائے گی اور ایک پھر سنت بن جائے گی. بالکل. اور پھر آپ جو وہ اس کے اندر مطلقاً چیزیں جہاں کے اوپر آ رہی ہیں وہ حرام کی طرف لیے جائیں گی. یا صحیح ہے؟ جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں سب سے پہلے جو کارڈ رکھا جاتا ہے وہ درگاہ میں رکھا جاتا ہے، یا کربلا میں، یا امام زمانہ کے روضے میں رکھا جاتا ہے. تو جس گھر میں میوزک ہوگی تو کیا ایسے گھر میں اہل بیت آ سکتے ہیں؟ ہاں وہ تو آپنے کی چیز ہے. یہ آپ کی عقیدت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو مدعو کریں، جی اس لیے آپ جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کے یہاں جا کے دیتے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. عقیدہ انسان کی یہ وہ بتاتا ہے، اخلاص و محبت بتاتا ہے. لیکن ہاں، ہم کو اپنے گھر میں آپ جب کارڈ دینے آ رہے ہیں تو یہ تصور کر رہے ہیں نا کہ آپ مولا ہمارے گھر پر آئے، آئیں گے. بالکل ہماری شادی میں تشریف لائے، تو آپ اپنے شادی کو ویسا بنائیں تو بنا ہے. کہ امام وقت تشریف لا سکے. بالکل ایسے ہی. امام وقت تشریف لائے، آپ وہاں کے فیصلات کر رہے ہیں. صحیح صحیح. امام وقت تشریف لائے، وہاں پر بے حجابی ہو رہی ہے. بالکل. امام وقت تشریف لائے، وہاں کے اوپر جو ہے میوزک اس میں لگائی جا رہی ہے. امام وقت تشریف لائے اور وہاں کے اوپر محرم و نامحرم کا امتیاز نہیں کیا جا رہا. امام وقت تشریف لا رہے ہیں، غریبوں کو آپ اگنور کر رہے ہیں، امیروں کو جھک کے سلام کر رہے ہیں، آگے بیٹھا رہے ہیں. جی تو امام زمانہ کو اگر مدعو کرنا ہے، میزبان بنانا ہے، تو ہم کو اپنے گھر کو ویسا سجانا ہوگا، اپنے کردار کو ویسا بنانا ہوگا تاکہ امام ہمارے گھر، ہماری محفلوں میں تشریف لا سکے. لہذا ہماری گزارش ہے کہ ہم کو سب سے پہلے اپنے نفس کو سنوارنا ہوگا، پھر اپنی شادیوں کو پاکیزہ اور مطہر کرنا ہوگا، پھر اپنے کردار کے ساتھ میں، تاکہ ہم جس زمانے کے امام کے انتظار کر رہے ہیں وہ امام عادل بھی ہے، اور وہ امام برحق بھی ہے، حجت خدا بھی ہے، اور تمام کائنات اسی کے لیے خلق کی گئی ہے. کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے امام ناراض ہو جائے، ان کی رنجیدگی کا مائل بڑھے. اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا ہے ایک معصوم نے کہ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بدلا، ہمارے لیے نگن اور آر کا باعث نہ بننا. اچھا قبلہ، ایک آخری سوال میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. جو ہمارے کے شادی کے کارڈ چھاپے جاتے ہیں یا پرنٹ ہوتے ہیں، اس میں معمولاً قرآن کی آیات لکھی جاتی ہیں یا پرنٹ کی جاتی ہیں، یا حدیث معصوم کو پرنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کارڈ زمینوں پہ پڑے ہوتے ہیں یا پھر وہ کوڑے میں پڑے ہوتے ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ بھی لاعلمی کا ایک مسئلہ ہے. ہم کارڈ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، قرآن کی آیت لکھتے ہیں، معصومین کے نام لکھتے ہیں، امام زمانہ کا نام لکھتے ہیں. پھر مسئلے کی نوعیت نہیں جانتے ہیں، جہالت کی بنا کے اوپر بعد میں یہ کارڈ کہیں کوڑے پر پھینکے جاتے ہیں، کہیں کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے. ذرا حقیقت بیرونی آپ کو معلوم ہے، جہاں پر اللہ کا نام، جہاں پر آئے قرآن پرانی ہے، اس کو بغیر وضو چھوا نہیں جا سکتا. لہذا علماء کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر نام لکھے ہوں اور اللہ کا، معصومین کا قرآن لکھا ہو تو یہ بے حرمتی ہوگی. لہذا اس کو یا تو ہم کو سہرا دینا چاہیے، یا اس کو دفن کر دینا چاہیے، یا اس کو محو کر دینا چاہیے. اس صورت سے کوڑے پر پھینکنے سے، اس صورت سے بے حرمتی ہوگی تو ہم گناہ میں شامل ہوں گے. کیونکہ یہ گناہ ہے. اے معصومین، اللہ کا نام اس سب کو اس صورت سے ضائع کرنا اور اس کو نجاست کے اندر ڈالنا، یہ گناہ. اور بغیر وضو کو قرآن کی آیات یہ گناہ ظاہر ہے، تو معلوم یہ مسئلہ ہے جی کہ آپ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں، اس کو وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اجتناب چلنا چاہیے. قبلہ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو اہم سوال ہیں شادی سے متعلق، مہر سے متعلق اور خرچوں سے متعلق ان کے جوابات دی اور وقت نکالا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. اور ہم اپنے ناظرین سے عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ ایک اہم موضوع تھا کہ جس کو ہم آج آپ کے درمیان لے کر کے آئے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے اور موضوعات کے اوپر ہم آپ کے درمیان گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.